میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین۔ غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھے باور سے بلند اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مسلمان بھائیوں، ماہ محرم الحرام کی 10ویں شب شب عاشوراء کہلاتی ہے، اور شب عاشوراء کربلا والوں کی آخری رات ہے، یعنی میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کی آخری رات ہے۔ کربلا والوں نے جو آخری رات گزاری ہے وہ شب عاشوراء کی آخری رات گزاری ہے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، جب یہ چیز واضح ہے کہ کربلا والوں نے اپنی زندگی کی جو آخری رات گزاری ہے عاشوراء کی شب ہے وہ، تو آخر کربلا والوں نے کس انداز سے جو ہے اس رات کو گزارا ہے، اس پر بھی جو ہے نظر رکھنی چاہیے، اس پر بھی نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ جب انسان کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ میری آخری رات ہے، یہ میرا آخری پل ہے، جیسے ہم اور آپ کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ ابھی کچھ ہی لمحوں کے بعد ہمارا انتقال ہو جائے گا، تو ہم اور آپ جو سب سے اہم کام سمجھیں گے اسی کو انجام دیں گے، جو سب سے اہم کام سمجھیں گے اسی کو انجام دیں گے۔ اب اگر کسی کے نزدیک مال و دولت سب سے اہم ہے تو وہ مال و دولت کا بٹوارا کرے گا، اگر کسی کے نزدیک زمین جائیداد سب سے زیادہ اہم ہے تو وہ زمین و جائیداد کے بارے میں اپنی اولاد کو بتائے گا۔ الغرض المختصر یہ کہ جس کے نزدیک جو چیز سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے اسی کو وہ یاد کرتا ہے، اسی کی فکر کرتا ہے۔ تو اب کربلا والوں کی آخری رات تھی، کربلا والوں نے کس چیز کی فکر کی، کربلا والوں نے آخر اس رات کو کس انداز سے گزارا؟ تو سنو میرے مسلمان بھائیوں، تاریخ طبری کے اندر ہے کہ تاریخ طبری کے اندر ہے کہ محرم کی 9ویں تاریخ جمعرات کا دن اور شام کا وقت تھا، اور شام کا وقت تھا۔ امام علی مقام نماز عصر ادا کر کے اپنے خیمے کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد آپ اپنے دروازے کے خیمے پر بیٹھے تھے، اتنے میں میرے مسلمان بھائیوں ایک شور بپا ہوتا ہے، اور یہ شور کس چیز کا؟ یہ شور اس چیز کا تھا کہ یزیدیوں نے جو ہے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اسی وقت جو ہے جنگ شروع کی جائے، اسی وقت جنگ شروع کی جائے۔ جب میرے امام علی مقام نے دیکھا کہ یزیدی لشکر جو ہے میرے خیمے کی طرف چلے آ رہے ہیں، تو میرے آقا امام علی مقام نے حضرت عباس کو بھیجا اور یہ کہہ کر بھیجا کہ جاؤ پتہ کرو آخر یہ فوج جو ہے ادھر کیوں آ رہی ہے، یہ فوج ادھر کیوں آ رہی ہے۔ حضرت عباس گئے، پتہ کیا، معلوم ہوا کہ ان لوگوں کا منصوبہ پلان یہ ہے
کہ اسی وقت جو ہے جنگ شروع کی جائے۔ میرے امام نے کہا کہ جا کر ان بدبختوں سے کہہ دو کہ ہمیں جو ہے ایک رات کی مہلت دی جائے، یعنی ابھی جنگ شروع نہ کی جائے، یہ جو رات آنے والی ہے، یہ جو رات آنے والی ہے، یہ رات ہمیں دے دی جائے، یہ رات ہمیں دے دی جائے۔ جب صبح ہو جائے گی پھر اس کے بعد جنگ شروع کی جائے گی۔ آخر میرے مسلمان بھائیوں، میرے امام نے یہ آخری رات کیوں مانگی؟ عاشورہ کی رات کیوں مانگی؟ عاشورہ کی رات کیوں مانگی؟ کس لیے مانگی؟ جنگ تو ہونی ہی ہونی ہے، چاہے صبح میں ہو چاہے شام میں ہو، جنگ تو ہونی ہے۔ آخر میرے امام نے جو ہے یہ آخری رات کیوں مانگی؟ تو سنو میرے مسلمان بھائیوں، میرے امام نے فرمایا کہ یہ رات مجھے اس لیے دے دی جائے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ جو ہے عبادتیں کر سکوں، توبہ و استغفار کر سکوں، تلاوت قرآن مجید کر سکوں، یعنی میں اپنے رب کی بارگاہ میں جو ہے زیادہ سے زیادہ سجدہ کر سکوں، اپنے رب کو منا سکوں، اپنے رب کی بارگاہ میں جو ہے مناجات کر سکوں۔ تو معلوم کیا ہوا میرے مسلمان بھائیوں، میرے امام نے جو ہے عاشورہ کی رات اس لیے مانگی تھی، عبادت کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے میرے آقا امام حسین نے عاشورہ کی رات مانگی۔ اب آپ امام علی مقام کی سیرت مبارکہ کو پڑھ کر دیکھیں کہ جو میرے آقا امام علی مقام نے اپنی زندگی کی آخری رات گزاری ہے وہ سو کر نہیں گزاری ہے، بلکہ میرے آقا امام علی مقام نے جو ہے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ کر جو ہے عاشورہ کی رات کو گزارا ہے، عاشورہ کی رات کو گزارا ہے۔ پوری رات جو ہے آپ نے اللہ کی عبادت کی، پوری رات آپ نے اللہ کی عبادت کی، اور صرف آپ نے ہی نہیں بلکہ آپ کے تمام ساتھیوں نے جو ہے پوری رات اللہ کی عبادت کی۔ اب محبت کا تقاضا کیا بنتا ہے؟ محبت کا تقاضا کیا بنتا ہے؟ جو محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں امام علی مقام سے محبت کرتا ہوں، تو محبت کا تقاضا کیا بنتا ہے؟ محبت کا تقاضا یہ بنتا ہے کہ اس رات کو، شب عاشورہ کو جو ہے عبادت میں گزارا جائے، کیونکہ امام علی مقام نے جو ہے عبادت میں اس رات کو گزارا ہے۔ تو محبت کا تقاضا یہ بن رہا ہے کہ عاشورہ کی رات جو ہے عبادت میں گزاری جائے، نہ کہ بدعتوں میں، نہ کہ بدعتوں میں گزارنے کے لیے عاشورہ کی رات نہیں ہے، کیونکہ میرے امام نے جو ہے اس رات میں عبادت کر کے ہم اور آپ کو سبق دے دیا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تم محبت میں سچے ہو، مجھ سے محبت کرتے ہو، تو عاشورہ کی رات جو ہے وہ بدعتوں میں نہ گزارنا بلکہ جو ہے عبادتوں میں گزارنا، بلکہ عبادتوں میں گزارنا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، کربلا کی سرزمین ہے، کربلا کی سرزمین ہے، ایک طرف جو ہے 22,000 کا لشکر ہے، ایک طرف 72 ہے، ایک طرف 72 ہے، اور 72 والوں کی زندگی کی آخری رات ہے۔ ہر کوئی یہ جان رہا ہے کہ جیسے ہی صبح ہوگی جنگ شروع ہو جائے گی، اور ہم لوگوں کو جو ہے جام کوثر، شہادت کا جام کوثر جو ہے نوش کرنا پڑے گا، جام کوثر جا کر نوش کرنا پڑے گا، شہادت کا جام نوش کرنا پڑے گا، ہر کوئی یہ جان رہا ہے۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، 72 والوں کی کیفیت الگ ہے اور 22,000 والوں کی کیفیت الگ ہے۔ یہ بھی کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ بھی قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ بھی نبی کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ بھی نماز پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ادھر 72 والے ہیں، یہ بھی نبی کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ بھی قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ بھی جو ہے اسلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ دعویٰ دونوں کا ہے،
दावा दोनों का है। अब यहां से समझो मेरे मुसलमान भाइयों, क्योंकि ये आज वक्त की बहुत ही सख्त जरूरत है। जो आज हमारे नौजवान गुमराह हो रहे हैं, वो करबला को न समझने की वजह से गुमराह हो रहे हैं। क्योंकि मेरे इमाम ने करबला से जो हम और आपको दर्स दिया है, वो यही दिया है कि तुम जो है नमाज को न देखना, तुम रोजे को न देखना, तुम जो है जुब्बा व दस्तार को न देखना, बल्कि तुम अगर किसी चीज को देखना तो ईमान और अकीदे को देखना। अगर ईमान और अकीदा दुरुस्त हो तो उसके साथ हो जाना, अगर ईमान और अकीदा दुरुस्त ना हो तो उसके साथ हरगिज ना होना। ये करबला का पैगाम मेरे आका इमाम हुसैन ने दिया। अब देखो मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे आका इमाम हुसैन के खैमों में इबादत हो रही है और इधर यजीदियों की तरफ कोई तलवार तेज कर रहा है, कोई बर्शियां तेज कर रहा है, कोई अपने भालों को सही कर रहा है। यानी इधर जंग की तैयारी हो रही है और इधर अल्लाह को मनाने की कोशिश चल रही है। सजदे पर सजदे हो रहे हैं, सुबहान रब्बियल आला की सदा बुलंद हो रही है, कहीं पर तिलावत हो रही है। तो मेरे मुसलमान भाइयों, ये मेरे आका इमाम अली मकाम के खैमे वालों ने पूरी रात जो है अल्लाह की इबादत की, पूरी रात अल्लाह की इबादत की। शबे आशूरा जो है इन लोगों ने इबादत में गुजार दी, शबे आशूरा को इबादत में गुजार दी और तिलावत करके गुजारा, इबादत करके। आज लोगों को इमाम अली मकाम तो याद है, लोगों को इमाम अली मकाम याद है। फातिहा पर फातिहा उनके नाम से दिलाया जा रहा है। मैं फातिहा का मुनकिर नहीं हूं, मगर मेरे मुसलमान भाइयों, जो काम मेरे आका इमाम अली मकाम ने किया है वो हम कब करेंगे, वो काम हम कब करेंगे। मेरे आका इमाम अली मकाम ने नफली इबादतें की, हम नफली इबादतें कब करेंगे। मेरे आका इमाम अली मकाम ने तिलावत की, आखिरी रात में तिलावत की, जो आपकी जिंदगी की आखिरी रात है उसमें आपने तिलावत की। हम कब तिलावत करके उनको इसाले सवाब करेंगे। सिर्फ सुन्नी और किसी चीज को जो है इसाले सवाब कर देना बहादुरी का काम नहीं है। बहादुरी का काम तो ये है कि आप नफली इबादतें पढ़े, फिर उसके बाद जो है इसाले सवाब करे, आप तिलावत करें, फिर उसके बाद जो है आप इसाले सवाब करे, आप सदका वो खैरात करे, अपने माल को राहे खुदा में दे, फिर उसके बाद जो है इसाले सवाब करे। बहादुरी का काम ये है, बहादुरी का काम ये है। सिर्फ 10 रुपए की सीनी रख के इसाले सवाब कर देना बहादुरी का काम नहीं है। तो जो मेरे आका इमाम अली मकाम ने अपनी जिंदगी की आखिरी रात में तालीम दी है, अगर तुम मोहब्बत से का दावा करते हो तो उनकी सीरत पर भी अमल करने की कोशिश करो, उनकी सीरत पर अमल करने की कोशिश करो। मेरे आका इमाम अली मकाम ने अपनी जिंदगी की आखिरी रात को इबादतों में गुजारा। आओ देखो मेरे मुसलमान भाइयों, यही आशूरा की रात है। हजरत शहरबानो फरमाती है, मेरे आका इमाम हुसैन की बीवी हजरत शहरबानो फरमाती है कि मैंने ख्वाब के अंदर क्या देखा, मैंने ख्वाब के अंदर क्या देखा कि करबला की सरजमी पर एक बीवी तशरीफ लाई है और तशरीफ लाने के बाद वो बीवी जो है करबला की सरजमी को साफ कर रही है, कंकरियों को हटा रही है, जमीन को साफ कर रही है। हजरत शहरबानो फरमाती है कि मैंने आगे बढ़ के सवाल किया कि ऐ बीबी आप कौन है, आखिर ये जमीन को क्यों साफ कर रही है। तो उस बीबी ने जवाब दिया कि ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरी बहू, मैं इसलिए जमीन को साफ कर रही हूँ कि सुबह जो है मेरा बेटा इमाम हुसैन यहीं पर शहीद होगा। जब वो घोड़े से जख्मी होकर जमीन पर गिरेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई कंकरी जो है उसको
چبھ جائے اور جب اس کو کنکری چبھے گی تو مجھے تکلیف ہوگی. معلوم ہے میرے مسلمان بھائیوں وہ بی بی کون تھی؟ وہ حضرت فاطمہ تھی. وہ حضرت فاطمہ جو اپنی قبر انور سے امام علی مقام کی شہادت کو دیکھ رہی تھی اور ان سے برداشت نہیں ہوا. وہ کربلا کی سرزمین پر آ گئی اور کربلا کی سرزمین کو صاف کر کے بتا دیا کہ جب میرا بیٹا شہید ہو رہا تھا تو مجھ سے پوشیدہ نہیں تھا. میرے مسلمان بھائیوں میرے آقا امام حسین کی شہادت جو ہے ایسی شہادت ہے کہ جس کے بارے میں میرے آقا بھی جانتے تھے, مولا علی بھی جانتے تھے, حضرت فاطمہ بھی جانتے تھے, حضرت عباس بھی جانتے تھے, یہاں تک کہ ہر صحابی رسول جانتا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کربلا کی سرزمین پر جو ہے امام حسین کو شہید کیا جائے گا. تو میرے مسلمان بھائیوں حضرت شہربانوں نے بتایا کہ وہ بیوی جو ہے حضرت فاطمہ تھی. اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں عاشورہ کی شب جو ہے ختم ہوتی ہے, عاشورہ کی سب ختم ہوتی ہے, فجر کا وقت ہوتا ہے, فجر کا وقت ہوتا ہے. میرے آقا امام علی مقام نے حکم دیا بیٹا علی اکبر کھڑے ہو جاؤ اور اپنی زندگی کی آخری اذان دے دو, اپنی زندگی کی آخری اذان دے دو. جس گھڑی علی اکبر نے کربلا کی سرزمین پر اللہ اکبر کی صدا بلند کی ہے پورا کربلا جو ہے علی اکبر کی آواز سے گونج رہا تھا. پورا کربلا علی اکبر کی آواز سے گونج رہا تھا. ادھر تو علی اکبر آواز دے رکھے تھے, اذان دے رکھے تھے, صدا بلند کر رکھے تھے, اللہ اکبر کی صدا بلند کر رکھے تھے کہ اللہ بہت بڑا ہے. اور ادھر جو ہے اس خیمے میں بھی یعنی یزیدیوں کے خیمے میں بھی اذان ہو رکھی تھی, ادھر سمر جو ہے اذان دے رہا تھا, ادھر سمر اذان دے رہا تھا. اب میرے مسلمان بھائیوں ضعیف سے ضعیف یعنی ضعیف سے ضعیف کوئی روایت ایسی جو ہے تاریخ کے اندر موجود ہی نہیں ہے کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ اے امام ہم لوگ کم ہیں اور ادھر زیادہ لوگ ہیں, چل کر زیادہ والوں کے پیچھے نماز پڑھی جائے. کسی نے یہ نہیں کہا بلکہ میرے آقا امام نے جو ہے اپنی جماعت الگ قائم کی اور ادھر یزیدیوں نے جو ہے اپنی جماعت الگ قائم کی اور میرے آقا امام علی مقام نے الگ جماعت قائم کر کے بتا دیا کہ تم تعداد کو نہ دیکھنا بلکہ امام کو دیکھنا کہ امام کا عقیدہ کیسا ہے. اگر امام کا عقیدہ درست ہو چاہے وہ تنہا ہو اس کے پیچھے نماز پڑھ لینا, اور اگر امام کا عقیدہ درست نہ ہو چاہے وہ لاکھوں کی تعداد میں ہو اس کے پیچھے ہرگز نماز نہ پڑھنا. یہ پیغام میرے آقا امام علی مقام نے دے دیا. اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں اب نماز شروع ہوتی ہے, نماز فجر, اور یہ ایسی نماز ہے جو آخری نماز ہے جماعت کے ساتھ, جو آخری نماز ہے جماعت کے ساتھ. میرے آقا امام علی مقام کی, میرے آقا امام علی مقام نے ایک رکعت پڑھائی, دوسری رکعت میں آپ نے سورہ شمس کی تلاوت کی. دوسری رکعت میں میرے آقا امام علی مقام نے سورہ شمس کی تلاوت کی. راوی کہتا ہے جب امام علی مقام نے سورہ شمس کی تلاوت کی ہے کربلا کی سرزمین جو ہے اس طریقے سے میرے آقا امام علی مقام کی آواز میں گونج رکھی تھی کہ چپا چپا جو ہے میرے آقا امام علی مقام کی قرأت کو سن رہا تھا. میرے آقا امام علی مقام کی قرأت کو ہر کوئی سن رہا تھا, مخاطب ہو کر سن رہا تھا. اور ادھر میرے آقا امام علی مقام نے بہت ہی اطمینان و سکون کے ساتھ آپ لوگوں نے جو ہے فجر کی نماز ادا کی. ہم اور آپ ہوتے فٹافٹ مارتے, کیونکہ دماغ میں یہ ہوتا کہ اب تو بس جانے ہی والے ہیں, ہمارے پاس فرصت ہے,
پھر بھی ہم نماز نہیں پڑھتے. دیکھو کربلا والوں کو دیکھو, آخری رات تو گزار رکھے ہیں عبادتوں میں, اور زندگی کی آخری فجر ہے پھر بھی نکی چھوڑ رکھے ہیں. ہر کسی کو معلوم ہے کہ صبح جو ہے ہم کو شہید ہونا ہے, مگر پھر بھی ان کو غم نہیں ہے. اگر خیال ہے کسی بات کا تو اللہ اور اس کے رسول کا, اگر خیال ہے تو کسی چیز کا اگر ہے تو اللہ اور رسول کا خیال ہے. اللہ کی عبادتوں میں لگے ہیں, شریعت کی پابندی کر رکھے ہیں, نہ شریعت کا دامن چھوڑ رکھے ہیں اور نہ خوف خدا کا دامن چھوڑ رکھے ہیں. اور شہادت کا جذبہ تو ایسا جذبہ ہے, ایسا نہیں کہ مجبور ہو کر جو ہے ان لوگوں نے اپنی جان کو قربان کر دیا. نہ کہ میرے مسلمان بھائیوں, دنیا کے اندر آپ چراغ لے کر ڈھونڈیں گے ایسا بہادر آپ کو نہیں ملے گا. جتنے بڑے بڑے بہادر کربلا کی سرزمین پر موجود تھے, اور ان لوگوں نے کس انداز میں شہادت کو اپنے سینے سے لگایا ہے. سنو میرے مسلمان بھائیوں, تاریخ طبری کے اندر ہے کہ 10 محرم کی صبح جب لڑائی شروع ہونے والی تھی, اس سے جو ہے کچھ دیر پہلے کی بات ہے, یعنی لڑائی شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے کی بات ہے. حضرت عبد الرحمن بن عبد الرب اور جو ہے حضرت بریر حمدانی, یہ دونوں جو ہے ایک ساتھ ایک جگہ پر کھڑے تھے. یہ دونوں ایک جگہ پر کھڑے تھے. حضرت بریر نے جو ہے حضرت عبد الرحمن کے ساتھ خوش طبعی والی باتیں شروع کر دی. یعنی جیسے ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھی آدمی جب بہت خوش ہوتا ہے تو مذاقاً کچھ الفاظ بول دیتا ہے, اسی کو خوش طبعی کہتے ہیں. تو حضرت عبد الرحمن جو ہے یہ بہت زیادہ خوش تھے, تو انہوں نے جو ہے حضرت بریر سے خوش طبعی کی. تو حضرت عبد الرحمن نے فرمایا, بریر یہ کون سا وقت ہے, یعنی یہ حالات تم دیکھ رہے ہو اور کس طریقے کی بات کر رہے ہو, تم ہنسی مذاق کر رہے ہو, ایسی باتیں تم کر رہے ہو. عبد الرحمن نے فرمایا, میری قوم جانتی ہے کہ میں سنجیدہ آدمی ہوں, یعنی میں ہنسی مذاق کرنے والا آدمی نہیں ہوں, ہر کوئی میرے بارے میں یہ جانتا ہے. لیکن خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں, لیکن خدا کی قسم اس وقت جو ہے میں بہت خوش ہوں. ابھی جو ہے بس کچھ ہی دیر بعد شہادت نصیب ہوگی اور ہم جنت میں پہنچ جائیں گے. خوش کس لیے ہے کہ ابھی شہادت کا جام نوش کرنے والے ہیں, یعنی مجبور ہو کر اپنی جان کو جو ہے امام علی مقام کے قدموں پر نہیں قربان کیا تھا, بلکہ خوشی جو ہے ان لوگوں نے امام علی مقام کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کیا تھا. یہ اور لوگ ہیں جو مظلوم کے طریقے سے شہادت امام حسین کو بیان کرتے ہیں. میرے آقا امام حسین کربلا کی سرزمین پر مظلوم نہیں تھے, یعنی مجبور نہیں تھے, بلکہ بہادری کے ساتھ جو ہے مقابلہ کرنے والے تھے اور خوشی جو ہے جامع شہادت کو نوش کرنے والے ہیں. اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں, میرے آقا امام حسین ہی کے خیمے میں آپ کے اصحاب میں جو ہے ایک مسلم بن اوسجہ نام کے تھے. انہوں نے بھی جو ہے میرے آقا امام حسین کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کیا ہے. اور دیکھو کیسی محبت ان کے دل میں تھی میرے آقا امام حسین سے. حضرت مسلم بن اوسجہ جو ہے یزیدی فوج کے مقابلے میں جب آئے, یزیدیوں کو انجام پر پہنچایا, یعنی ان سے لڑتے رہے, مارتے رہے, کاٹتے رہے, اپنی بہادری کا جوہر جو ہے دکھاتے رہے. آخر جو ہے زخم کھا کر جب زمین پر گر گئے تو میرے آقا امام حسین جو ہے ان کے پاس جو ہے تشریف لے گئے اٹھانے کے لیے. اور جب میرے آقا امام حسین گئے تو میرے آقا امام حسین کے ساتھ جو ہے حضرت حبیب بن مظہر بھی تھے, یہ بھی جو ہے میرے آقا امام حسین کے ساتھ تھے.
تو جب حضرت حبیب کو دیکھا، حضرت حبیب کو مسلم بن اوسجہ نے دیکھا تو مسلم بن اوسجہ نے کہا کہ اے میرے دوست، میری یہ وصیت ہے، میری یہ وصیت ہے اور تم اس کو یاد رکھنا۔ کیا وصیت انہوں نے کی؟ مسلم بن اوسجہ نے کیا وصیت کی؟ دیکھو، زندگی کا آخری پل ہے، لب پر جو ہے جان آ چکی ہے، پورا جسم جو ہے زخمی ہے، پورا جسم زخمی ہے، تیر لگے ہیں، تلوار سے زخمی کیا گیا ہے، یہاں تک کہ جان جو ہے بالکل نکلنے والی ہے، مگر محبت دیکھو، محبت کیسی محبت جو ہے ان کے دل میں میرے آقا امام حسین کی تھی کہ ان کو اپنی فکر نہ کی ہے، بلکہ وصیت کیا کر رہے ہیں؟ وصیت یہ فرما رہے ہیں کہ اے حبیب، تمہیں میری وصیت ہے کہ میرے امام کی حفاظت کرنا، میرے امام کی حفاظت کرنا، شہید ہو جانا، مگر میرے امام کو آنچ مت آنے دینا، شہید ہو جانا مگر میرے امام پر کوئی آنچ نہ آنے دینا۔ یہ جو ہے مسلم بن اوسجہ نے وصیت کی۔ آپ کی وصیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو میرے آقا امام سے کتنی محبت تھی اور کتنا خیال تھا۔ اپنی جان کو قربان کر دیا، جان نکلنے والی ہے، مگر اس بات کی فکر نہیں ہے کہ اپنے بارے میں کچھ کہے یا اپنے گھر والوں کے بارے میں کچھ کہے، اپنے بچوں کے بارے میں کچھ کہے، نہیں۔ اگر وصیت کچھ کر رہے ہیں تو یہ وصیت کر رہے ہیں کہ میرے امام کو کوئی آنچ مت آنے دینا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، شب عاشورہ کو جو ہے میرے امام نے عبادتوں میں گزارا، میرے امام نے عبادتوں میں گزارا، اور آپ کے خیمے والوں نے بھی عبادت کر کے ہم اور آپ کو یہی سبق دیا کہ یہ رات جو ہے عبادت کرنے کی رات ہے، یہ رات جو ہے تلاوت کرنے کی رات ہے، نہ کہ بدعتوں کے کام کرنے کی رات ہے۔ اور ایک آخری پیغام کربلا کا لے لیں۔ آخری پیغام یہ کہ معرکہ کربلا جو ہے بپا ہوا، ہر کوئی شہید ہوا، چھوٹا بھی شہید ہوا، بڑا بھی شہید ہوا، مگر جہاں پر مردوں نے جو ہے نہ صبر کا دامن چھوڑا، نہ توکل کا دامن چھوڑا، نہ بہادری کا دامن چھوڑا، وہیں پر جو ہے عورتوں نے بھی پردے کا دامن نہیں چھوڑا ہے۔ اتنا سارا سب کچھ ہو گیا، مگر نہ زینب نے خیمے سے نکل کر آہو بکا کیا، نہ کسی اور بیوی نے جو ہے خیمے سے نکل کر بے پردگی کی، سب کچھ دیکھتی رہی خیمے کے اندر، مگر صبر کے دامن کو تھام کر رکھا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جو مرد کا کام ہے وہ مرد کو کرنا چاہیے، اور جو عورت کا کام ہے وہ عورت کو کرنا چاہیے۔ عورت پردے میں رہنے والی چیز ہے، اس کو پردے میں رہنا چاہیے، اور مرد کا کام ہے باہر کے کاموں کو دیکھنا، تو مرد جو ہے گھر کے باہر کا کام دیکھے۔ ایسا نہیں کہ عورت جو ہے باہر نکل کر مرد والا کام کرے اور مرد جو ہے گھر میں بیٹھ کر عورتوں والا کام کرے، نہیں۔ کربلا نے ہم کو ہر طرح سے تعلیم دی۔ اسلام کی تعلیم جو ہے اسی میں ہم اور آپ کی بھلائی ہے، اور کربلا کی بھی یہی تعلیم ہے کہ اسلام کی ہی تعلیم پر عمل کیا جائے، اور اسی میں ہم اور آپ کے لیے کامیابی ہے۔ اب آخری اعلان